سارے بیٹے آس پاس بیٹھ گئے۔ بوڑھے باپ نے تلاوت قرآن پاک ختم کی، قرآن پاک کو بند کیا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور احترام سے سرہانے رکھ دیا۔ ایک نظر اس نے سب پہ ڈالی اور کہنے لگے، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اپنی جائیداد تم میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرا وقت آ چکا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب میری زندگی بہت ہی کم ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی شاید ختم ہونے والی ہے، کیونکہ میں اب بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو میں نے تم لوگوں کو جمع کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جو جائیداد ہے، میں نے جو اپنی زندگی میں جو چیز جمع کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں تم سب میں تقسیم کر دوں۔ سب کو اچھا خاصا حصہ ملے گا، مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بہنوں کو مجبور کرو کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ کیا ہوگا ابا جان؟ سب سے چھوٹا بیٹا پوچھ بیٹھا۔ بوڑھے باپ کے چہرے پر کئی تلخ لہریں آئیں اور گزر گئیں۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، ورنہ تمہارے باپ کی زمین غیروں میں چلی جائے گی۔ اس نے پھر اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو والد کہنے لگا کہ ورنہ تمہارے جو باپ کی زمین ہے وہ غیروں میں چلی جائے گی۔ جو چھوٹا بیٹا تھا وہ تھوڑا سا سمجھدار تھا، اس میں تھوڑی سی عقل زیادہ تھی، اس کو چیزوں کا تھوڑا سا زیادہ پتہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹا بیٹا تھا تو وہ گھر کا لاڈلا بھی تھا۔ اسے سب بہت زیادہ پیار کرتے تھے، خصوصاً اس کا جو والد تھا وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور اس کا کہیں نہ کہیں اپنے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو جائیداد میں زیادہ حصہ دے۔ لیکن کیونکہ اس کے باقی بیٹے بھی تھے اور اس کو جائیداد برابر تقسیم کرنی تھی، اس لیے وہ بوڑھا شخص تھوڑا سا چپ کر کے بیٹھ گیا کہ اگر میں نے اس کو زیادہ جائیداد دینے کا کہا تو باقی میرے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ مجھ سے لڑنا نہ شروع ہو جائیں۔ تو جو چھوٹا تھا وہ ذرا خود سر بھی تھا، پوچھنے لگا کہ ابا جان، بیٹی کو جائیداد سے حق دینے کا حکم تو خدا کا ہے، کیا خدا کو یہ علم نہ تھا کہ بیٹی کو حصہ دینے سے جو زمین ہے وہ غیروں میں چلی جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں تھا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی۔ یہ سب کہہ کے بھی وہ لڑکا چپ نہیں ہوا، وہ خاموش نہیں ہوا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ بولتا وہ پھر کہنے لگا کہ بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو لگا کہ زمین غیروں میں چلی جائے گی، مگر داماد کو بیٹی دیتے ہوئے آپ نے کیوں نہ سوچا کہ بیٹی غیروں میں چلی جائے گی؟ اس کے انہی الفاظ کی وجہ سے کمرے میں ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے جو باقی بیٹے تھے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے تو بوڑھا شخص حیران ہوا۔ اس نے پھر پوچھا کہ بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ نے ایک دفعہ یہ سوچا تھا بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے کہ داماد کو اگر میں بیٹی دے رہا ہوں تو وہ بھی تو غیروں میں چلی جائے گی؟ آپ کو زمین کی فکر ہے، آپ کو جائیداد کی فکر ہے کہ میری زمین میری جائیداد غیروں میں نہ جائے، لیکن آپ کو اپنی بیٹی کی فکر نہیں تھی کہ وہ غیروں میں نہ جائے۔ تو یہ بات سن کے بوڑھا شخص تھوڑا سا شرمندہ ہوا، اور اس کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ جائیداد باہر جانے سے، زمین باہر جانے سے ایسے نہیں ذہن میں آنا چاہیے کہ ہماری زمینیں غیروں میں چلی جائیں گی۔ آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ وہ بیٹی کا رشتہ اگر خاندان میں نہیں ملتا تو وہ آؤٹ آف کاسٹ، آؤٹ آف فیملی کر دیتے ہیں، یعنی خاندان سے باہر بیٹی کا تو رشتہ کر دیتے ہیں، مگر آج بھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بیٹی کو حصہ دینے سے ان کی جو جائیداد ہے، ان کی جو دولت ہے، ان کی جو زمین ہے وہ غیروں میں چلی جائے گی۔ حالانکہ یہ کتنا غلط کنسیپٹ ہے کہ آپ بیٹی دیتے ہوئے تو یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی بیٹی غیروں میں جا رہی ہے، لیکن جائیداد دیتے ہوئے آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ کا جو زمین ہے، آپ کی جو دولت ہے وہ غیروں میں چلی جائے گی، یعنی غیر اس میں شراکت کر لیں گے، غیر اس پہ حصہ ڈالیں گے، غیروں کے پاس آپ کی زمین چلی جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ کنسیپٹ ختم کر دینا چاہیے۔ یا تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ غیروں میں نہیں کریں، آؤٹ آف فیملی نہیں کریں، آؤٹ آف کاسٹ نہیں کریں، لیکن کیونکہ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں بیٹیوں کو بھی حصہ دیا گیا ہے، اس لیے خدارہ اس طرح نہ سوچیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی جائیداد بھی غیروں میں چلی جائے گی۔ اور اب تک پاکستان میں بھی اور ایون کہ بہت زیادہ علاقوں میں ایسے ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔